اگر سچے ہو گئے، نیت میں ہو گیا کہ ان کی مرضی پہ زندگی گزارنی ہے، تو پھر تو کرم کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو اپنی مرضی بھی رکھنی ہے تو پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بلکہ ان کی بات مانی بھی جائے اور دل سے نہ مانی جائے، خدا نے یہاں تک ان کے متعلق کہا ہے، ان کی بات ماننی ہے لیکن دل سے نہیں مانی ہے، کچھ مانی ہے کچھ بوجھ تھا، کہا قرآن نے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، وہ اپنے اندر حرج نہ پائیں، بوجھ نہ دیکھیں، ان کو محسوس نہیں ہونا چاہیے جو آپ کہہ دیں قبول کر لیں۔ اتنی عظمت ہے، جو آپ کی بغیر اجازت کے کام نہیں کرتے ہیں، اس میں سب آ گئے، چھوٹے بڑے نبی ولی سب آ گئے، سب آ گئے۔ اگر وہ انبیاء ہوتے وہ بھی اجازت کے بغیر ان کے نہ چلتے۔ ان الذین یستاذنونک، وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ فاذن لمن شئت منہم، آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، آپ اس میں مختار ہیں۔ دیکھا کتنی بڑی بات ہے، یہ ساری کائنات اس میں داخل ہے۔ فاذن لمن شئت منہم، جس کو چاہیں آپ اجازت دینا، ساری کائنات پہ حکم ہے یہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈریں اس چیز سے اگر یہ کوئی حکم صادر کر دیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، کہ وہ بات ان کی نہ مانیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، میری باتیں نہیں ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ اس بات سے ڈریں، خدا نے کہا جن کے حکم میں اگر حکم صادر کریں یا کوئی بات کہیں وہ نہ مانیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا دنیا میں کوئی خدا مصیبت میں ڈال گا یا آخرت میں عذاب دے گا۔ اتنی ان کی حکم کی توقیر ہے۔ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ، ان کی بڑی توقیر۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اس کو چمٹتا ہے جس سے اس کو بہت فائدہ ملے، جس سے اس کو زیادہ فائدہ اس کو چمٹتا ہے، اور ہم لوگ رستہ بھولے ہوئے۔ دین چاہیے، دنیا چاہیے، اور جو چیز چاہیے، ناممکن ممکن کرنے والے حضرت محمد صلی، ہم لوگ ان کے در سے چپٹتے رہے نا۔ وہ ساری عمر عہدے کے پیچھے گواہی بیٹھا ہوا، عہدہ چاہیے اس کو۔ قیامت میں خدا سے عہدہ، میں وہاں عہدہ ڈھونڈ رہا تھا، کام کو تلاش کیا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ کو تلاش کیا تھا۔ اب کچھ سمجھ آئی، اس طرف چلنا چاہیے۔ وہ بھی جیسے ایک رخ ہو گیا، لیکن جب ایک پریشان آدمی رہتا ہے کسی، وہ چیز نہیں ہے۔ وہ چیز ہوتی ہے نا، گھر میں بیٹھا ہوتا، وہ تجھے خود ہی سنبھالتا۔ وہ دل ہم تم کہاں سے لائیں؟ ایک مذہب ہے، ایک عقیدہ اسلام ہے، ماں باپ نے سکھایا، لیکن اندر ہم لوگوں کی جان نہیں ہے، جان چاہے اندر جان نہیں۔ صحابہ کے اندر جان پڑ گئی تھی، اور جان یہ عشق سے پڑتی ہے، جس کے اندر محبت آ جائے۔ دیکھو مولوی بڑا بولتا ہے بیٹھا ہوا، اس کے اندر جان پڑی ہوئی، جہاں حلوہ پہنچے گا، جہاں ملائی زردہ پلاؤ پہنچے گا، بیٹھا ہوا۔ اب داڑھی سفید اس کو لال کر کے رکھے گا، جوان نظر آئے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، یہ پڑھتا پڑھاتا ہوں، اس میں کیا ملے گا، یا میں کیا تلاش کرتا ہوں؟ ہاں تھوڑا ثواب مل جائے گا بس، اور کوئی خاص بات نہیں۔ خاص بات ہے بس ہم لوگوں کو پیسہ ملے،
اور دوسری بات بھی کری نہ کریں، پتہ نہیں نہ کریں، کڑیاں ملن، یہ دو چیزیں لوگوں کو پاگل کیا ہوا، ایک یہ پیسے نے، ایک کڑیاں نے۔ کڑیاں سمجھتے پنجابی کے لفظ، چھوکری، چھوکری جس کو چھوکری سمجھتے ہیں۔ ہاں، اب بعضوں کا دل چھوکری کے نام سے بڑا خوش ہوا، یہ گپ لگا، یہ بڑی شکم۔ ہاں، خودکشیاں کرتے ہیں چھوکریوں کے پیچھے، کیا تم سن رہے ہو؟ یہ دو چیزیں جو ہیں بہت بڑی مصیبت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا واتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کی محبت سے بچنا، یہ عورتوں کی محبت سے بھی بچنا۔ ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، کیا بوڑھا کیا جوان۔ مولوی کو جب دے دیں لڑکی چھوڑے گا؟ اور بعض ڈر کے مارے نہیں کہتے ہیں یہ جی 5-7 بچے کا باپ، شرم نہیں آتی ہے، شادیاں کرتا پھرتا جوان والا، کہ شریعت میں حرام تو نہیں ہے، شرم رواج ایک آتے ہیں۔ عرب میں 100 سال کا ہو جاتا ہے، 5ویں پشت 7ویں پشت ہے، شادی کرتے پھرتے وہاں، سکڑ دادا پردادے سے بھی آگے چلے گئے، شادیاں کرتے پھرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن ہمیں جو دور کیا ہوا خدا رسول ان چیزوں نے کیا، اس کی مشغولیت زیادہ ہے، خدا رسول میں دلچسپی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، ہم میں وہ بات نہیں ہے ایمان والی، محبت والے۔ اسی ایمان کو محبت کا ہے جناب رسول کریم نے، جس کو محبت نہیں یا ایمان نہیں۔ ان کا محبت کا یہ عالم ہے، شادی کر کے بھی عورت گھر میں تھی، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں آیا وہ صحابی کی شادی کی تو اس نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی بیٹھی ہوئی، وہ اپنا نماز روزہ تسبیح وغیرہ۔ نبی کریم کے پاس شکایت کی اس کی شادی کیا اور اس دھیان نہیں دیتا عورت کو، دیکھتا ہی نہیں اس طرف۔ پھر آپ نے سمجھایا اس کو، یہ مسئلہ مولوی صاحب کو نہیں یاد رہتا، دوسرا بڑا رات ہے، خوب کھانا پکاؤ، ثواب ہو تمہارے مردوں کو، ان کو عذاب ہو رہا، ثواب ہو، یہ دیکھ کے آیا تھا ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور کھانے سے ثواب پہنچے گا، یہ تو عام چیز ہے۔ ہاں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس نیت خوانی سنی گھر چلے گئے، نماز پڑھی گھر چلے گئے۔ نماز میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ نیت خوانی میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کسی کی تلاش ہو تو پھر نیت خوانی نماز میں کچھ ملتا ہے؟ قرآن میں والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کرتا ہے، کوشش سے مقصد کیا ہے؟ تم دنیا میں پیچھے لگتے ہو، پیسہ ہاتھ میں آ جائے، بنگلہ ہاتھ میں آ جائے، تو نماز روزے سے خدا کا تعلق پیدا ہوا، خدا کی محبت پیدا ہوئی، نہ ہماری دعاؤں میں اثر ہے، نہ نمازوں میں اثر ہے۔ وہ بات کہاں سے اندر آئے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ نماز روزہ تو ہوتا ہے، اس میں جاگ نہیں لگی، اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوئی۔ اسی آخر جی بعض آدمی نماز پڑھتے ہیں، رائے کے بغیر نماز قیمت نہیں رکھتی، پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز میں فائدہ نہیں۔ ہم لوگ کتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے، وہ بات نہیں۔ آپ اسلام میں کم ہے، تعداد مسلمانوں کی بے حد ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، بس ایک بیٹم بم نہیں تھا وہ بھی مل گیا، لیکن کیا کچھ بنا تمہارا؟ اصل میں ایمان والی بات نہیں، کچھ نہیں بنے گا۔ اگر ایمان پیدا ہو جائے دنیا آسان، آخرت آسان۔ صحابہ کے پاس اسباب ظاہر بہت کم تھے، کھانا نہیں تھا، پینا نہیں تھا۔ سورۃ توبہ میں ذکر ہے کہ بعضوں کو سواری اسلحہ نہیں ملتا تھا، تو غمگین ہو کے روتے ہوئے جاتے تھے کہ سواری بھی نہیں ہے، جہاد میں جانا ہے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اتنی کمی کے باوجود ساری دنیا پہ غلبہ کیا انہوں نے۔ ایمان کی طاقت اثر ہے، باقی پھر یہ اسباب خدا نے کہے ہیں، ایمان نہیں ہے، سارے اسباب بیکار۔ ایمان مضبوط ہے، اسباب تمہارے اگر کمزور بھی ہیں، لیکن خدا تو طاقتور ہے، وہ تمہیں فتح دے دے گا کسی طریقے سے۔ تو یہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے یہاں احساس پیدا ہو، ہم نماز روزہ دلچسپی سے پڑھیں، اور دل میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا احساس ہم میں پیدا ہوا نہیں ہوا۔ وہ انسان جان سکتا ہے، اس کا دل نماز میں زیادہ لگتا نہیں لگتا،
اس کا دل دروشی پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیفیت کے طور سے اس کے دل میں آتی ہے نہیں آتی؟ آقا جی کہتے ہیں میرے بعد امتی ایسے ہیں روئے زمین سونا بھر کے دینا چاہتا ہے، ایک نظر مجھ کو دیکھنا چاہے، لیکن ایسی بات ہم لوگوں میں نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یہ پڑھتے پڑھاتے دیکھو احساس پیدا ہو جائے تو اچھا ہے۔ تعاونو کا لفظ ہے، آپس میں تعاون کرو، اور محبت جو اس کی علامتیں ہوتی ہیں وہ تو ہم میں تو ہے نہیں ہے، ہم میں ہیں وہ علامتیں، آپ میں ہیں۔ ظاہری علامتوں کا تو کوئی بات نہیں، داڑھی رکھ لی، داڑھی تو سکھ بھی رکھ لیتے ہیں، مسلمان بھی رکھ لیتے ہیں، ہاں، لیکن باقی ہمارے اعمال سب اس میں جان نہیں ہے، دعا میں جان نہیں ہے۔ تو پھر یہ کرتے رہیں، دیکھو کب جان پڑتی ہے۔ چلیں بسم اللہ کریں، اب سارے آپ کٹھے ہوئے یہی کہ رات خوانی تھوڑی ہوگی، بڑی رات آئے گی، دعا مانگیں گے، خوب اللہ رزق دے، خوب پیسے دے، بیماریوں سے جان چھڑائے، یہی ہے نا۔ ہاں، آپ دیکھتے نہیں مولوی لوگ جب علماء لوگ مسجد میں دعا کرتے ہیں تو آمین آمین آستے کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں بے اولادانوں اولاد دے، بے روزگاروں آمین 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 زور زور سے، زور سے آمین کرتے۔ تو اللہ کرے ہمارے میں کچھ جان پڑ جائے۔ ویسے ظاہر پوچھا گیا تھا نبی کریم سے کہ ہم اس دن کم ہوں گے زیادہ، کہا تم کثرت سے ہوگے، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سوکھی ندی ہوتی، پانی نہیں ہوتا اس میں، کا غصہ السیل، سیل کہتے ہیں جہاں پانی جاتا ہے، عربی میں سیل کہتے ہیں، اردو میں زیادہ سعودیہ میں رہا ہوں، مجھے لفظ کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو کثرت تو ہے لیکن ہم لوگوں کو کثرت فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان احساس جگائے، موت سے پہلے انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ خدا کی محبت بھی کوئی چیز ہے، نبی کی محبت بھی کوئی چیز ہے، تو پھر ہم اس معاملے میں دل سے لگے، دنیا سے ہٹ جائے تھوڑا بہت، کیونکہ دنیا سے زیادہ لگنے سے دنیا کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، آخرت کے اعمال ہوتے نہیں زیادہ، تو محبت کہاں سے پیدا ہو؟ ایک صحابی نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ کو کوئی ایسی بات بتائیں کہ اللہ سے محبت پیدا ہو، یحب للہ، خدا سے پیار ہو۔ کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زاہد بن جائے، سے لگاؤ مت رکھ، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہا دنیا کو چھوڑ دو، ترک دنیا نہیں کہا، لیکن اس کے ساتھ عشق مت کرو۔ حب الدنیا یعنی محبت دنیا کی نہ کرو، دنیا داری کرو لیکن محبت زیادہ نہ ہو۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اس کو نکالیں گے کیسے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ تم کو دوا دے گا، جیسے انجیکشن دے گا، کیپسول دے گا۔ اگر ان اعمال میں مستقل لگ گئے جو آقا جی نے کہا، خود بخود آٹومیٹک تم میں چیز پیدا ہو جائے گی۔ طریقت میں چیزیں تھوڑی بہت سمجھائی جاتی ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اگر ذکر کی کثرت کی، درود کی کثرت کی، وظیفے نہیں چھوڑے، کچھ عرصے کے بعد خود ہی اس میں ایک چیز پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، محبت کا بھی اثر آ جائے گا، تقوی کا بھی اثر آ جائے گا، نمازوں میں بھی دل لگ جائے گا، اور اس کی تقویت کے لیے خدا جو غیب کے پردے میں چیزیں مشاہدے کرائے گا، اس کو جنت کے مشاہدے کرائے گا، دوزخ کے مشاہدے کرائے گا، آقا جی سے تعلق پیدا کرے گا، آقا جی سے محبت کا رابطہ پیدا ہوگا، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے اب کیا آپ بول سکتے ہیں۔ تو محنت کے بعد پھل ہوتا ہے، محنت سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بعد میں کھلتی، انسان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر تو سنتا سناتا ہے، پھر دیکھتا بھی ہے۔ ایک صحابی آقا جی کے پاس آیا، کہا میں خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں، جنت والوں کو خوشحالی میں دیکھتا ہوں، جہنم والوں کو پریشانیوں میں دیکھتا ہوں، یہ 7000 کے مسافے ہیں جس سے دیکھ رہا تھا وہ۔ یہ چیزیں کھلتی، انسان کا تقویت آتی ایمان۔ تو یہ وظیفوں کی پابندی کرو تاکہ آگے کچھ نظر بھی آئے۔ اگر ہم بولنے تک کہ آپ سننے تک ایسے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا، بس وقتی طور سے تھوڑی رحمت ادھر کے ادھر، کہ نہ سننے سے زیادہ فائدہ ہوگا نہ میرے کہنے سے۔ جب تک کہ مریض دوا پوری نہیں کھائے گا، پرہیز پوری نہیں کرے گا، اس کو شفا نہیں ہوگی۔ اگر ایسے نہیں کرے گا تو پھر یہی ہوگا، اس کا تم اردو میں مثال شیخ عبدالرب بتا دے گا، پنجابی میں سنا دیتا ہوں، جتھے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی۔
اور دوسرے پنجابیوں سے مثال اگا دوڑتے پیچھا چوڑ. اردو میں مجھے آتا نہیں، کسی سے پوچھوں گا پھر سنا دوں گا دوسری دفعہ، ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، سلام دعا ہو گئی. چلو خدا حافظ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے.